मसीह यीशु के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मसीह यीशु में मैं हूं आपका खादिम ज़ीशान मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शालोम टीवी। अजीज़ो, खुदा की मर्ज़ी को जानना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं। जब हम खुदा बाप की मर्ज़ी के मुआफिक चलते हैं, उसको अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं, तो हमें वो कामयाब करता है और वो हमें बहुत सी बरकतों से नवाजता है। आइए हम एक हवाला तिलावत करें और उसमें से हम देखें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब 15 ta 17 आयत तिलावत की जाएगी। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। पाकलाम की तिलावत और समात के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। आए अजीज़ों, हम चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआए तनवीर करें। प्यारे खुदा, तेरे हजूर में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी ताज़ीम करते हैं कि तू हमें बार बार अपने हजूर में आने का मौका बख्शता है, ताकि खुदावंद तेरे हजूर से हम बरकतों को हासिल करें, तेरे मुँह की बातों को सीखें और तेरी मर्ज़ी को जान सकें, ताकि खुदावंद हम तेरे हजूर में एहसन और लायक तौर पर खड़े होने के काबिल हो सकें। इस कलाम के वसीला से, आज की शेयरिंग के वसीला से बहुत बरकत पाएँ और तेरी मर्ज़ी को जानें कि तू क्या चाहता है। प्यारे खुदावंद, तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अज़हान को रोशनी बख्श, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को एहसन और लायक तौर पर हम सब कबूल करने वाले बने। मसीह यीशु के नाम से आमीन। अजीज़ों, हमारे लिए खुदा की मर्ज़ी को जानना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि हम खून से ख़रीदे गए हैं। मसीह खुदावंद ने हमारी कीमत अदा की है। ये जिस्म हमारे अपने नहीं बल्कि ये ख़रीदे गए हैं, इसकी कीमत अदा की गई है। लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। हमें अपनी मर्ज़ी को पीछे रख कर, हमें अपनी मर्ज़ी को तर्क करके खुदा की मर्ज़ी को सामने लाना है, मसीह की मर्ज़ी को सामने लाना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में से उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। अजीज़ों, जो आपके सामने हवाला तिलावत किया गया है, ये एक बड़ा ख़ास हवाला है। जब हम इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो कुछ मुफक्रीन और मुफस्सरीन इस ख़त के बारे में कहते हैं कि ये ख़त पौलुस रसूल का एक वाज़ है, यानी एक सरमन है। जब हम इफसस की कलीसिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और तारीख़ की बहुत सी कुतब इसका हवाला देती हैं कि रोमी हुकूमत का सदर मकाम इफसस शहर था, और उस शहर में अरतमस देवी की पूजा की जाती थी। उस शहर में अरतमस देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसको लोग पूजते थे। और इफसस का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में एमाल की किताब उसके 19वें बाब में भी मिलता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब खुदा के लोगों ने खुदा के नाम की, मसीह यीशु की मुनादी की, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू कर दिया कि इफसस की अरतमस देवी सबसे बड़ी है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो 2 घंटे तक इसी तरह शोर मचाते रहे, चिल्लाते रहे, और उन्होंने इस बात को बार बार किया ताकि वो खुदा के बंदों की आवाज़ को ना सुने और अपने आप को बड़ा जताएं। अजीज़ों, पौलुस रसूल इस ख़त को 2 हिस्सों में बयान करता है। पहला हिस्सा पहले बाब से 3रे बाब तक का है, जो कि मसीह और कलीसिया से मुतल्लिक है, और दूसरा हिस्सा 4थे बाब से 6ठे बाब तक है, जो कि मसीह में नई ज़िंदगी गुजारने से मुतल्लिक है। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बारहा सिखाता है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह से खुदा के अहकामात को बजा लाना है, किस तरह से उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में लेकर उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। इसी तरह से हमने जो आज हवाला तिलावत किया है, उसमें भी हमें 4 अहकाम मिलते हैं, यानी गौर से देखो, गौर से देखो, दानाओं की मानंद चलो, वक्त को गनीमत जानो, खुदावंद की मर्ज़ी को
समझो। 4 अहकाम हैं, यानी गौर से देखना, दानाओं की मानिंद चलना, वक्त को गनीमत जानना और खुदावंद की मर्जी को समझना कि खुदावंद की मर्जी क्या है। मेरे अजीज़ों, हमें इस बात पर गौर करना है, हमें इस बात को देखना है कि खुदा की मर्जी से क्या मुराद है। जब हम यूनानी मतन को देखते हैं तो उसमें इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है थैलिमा, विल ऑफ द लॉर्ड, खुदा की मर्ज़ी। और उर्दू लुगत में मर्ज़ी से मुराद है पसंदीदगी, खुशनूदी, मंजूरी, इजाज़त, ख्वाहिश। अजीज़ों, हमें खुदा की ख्वाहिश को, उसकी मंजूरी को, उसकी इजाज़त को जानना है कि किन कामों में उसकी पसंदीदगी है, किन कामों के लिए उसकी इजाज़त है और किन कामों में उसकी खुशनुदी है। अजीज़ों, हम जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब उसके 2 बाब में आदम के बारे में ज़िक्र है और वहाँ पर खुदा ने अपनी मर्ज़ी को आदम पर ज़ाहिर किया। खुदा ने उससे कहा कि तू बाग के सारे फलों को खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। अजीज़ों, खुदा की ये मर्ज़ी थी कि आदम नेको बद की पहचान के दरख्त के फल को ना खाए, क्योंकि खुदा इस बात से वाकफियत रखता था कि अगर वो इसमें से खाएगा तो वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाएगा। खुदा की मर्ज़ी ये नहीं थी कि वो इंसान की ज़िंदगी में मौत को लाता, बल्कि मौत को इंसान ने खुद दावत दी है। जब उसने खुदा की नाफरमानी की, जब उसने खुदा की मर्ज़ी से हट कर काम किया, इंसान ने खुद मौत को दावत दी। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी को मालूम करने के बहुत से तरीक़ाकार हो सकते हैं। खुदा ने शरीयत के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर किया। खुदा ने 10 अहकाम के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर किया। खुदा ने बहुत से अंबिया कराम के वसीला से अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर किया। और आज हमारे पास खुदा का ज़िंदा कलाम मौजूद है, जिसमें से हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं, जिसमें से हम जान सकते हैं कि खुदा क्या चाहता है, जिसमें से हम इस बात को देख सकते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से किन कामों की ख्वाहिश करता है, खुदा हमें किन कामों की इजाज़त देता है। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना किस लिए ज़रूरी है। अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला ख़त उसका 2 बाब 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। बेशक जो शख्स दुनियावी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है वो मिटता जाता है, उसकी ख्वाहिशात मिटती जाती हैं, लेकिन जो शख्स खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। अगर आप अब तक कायम रहना चाहते हैं, अगर आप अब्दी ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में से खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि आप अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। ज़बूर 143 ज़बूर नवीस कहता है, मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूँ, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। अजीज़ों, हमें खुदा की मर्ज़ी पर इसलिए चलना है क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा खल्क करने वाला है। उसने हमें ज़िंदगी बख्शी है, उसने हमें सांसें बख्शी हैं, उसने हमें अजीज़ो अकारब बख्शे हैं, उसने हमारी ज़िंदगी में आसाइशें बख्शी हैं, उसने हमें रोज़गार बख्शा है, वो हमें हर रोज़ बरकतों से नवाजता है। हमें इसलिए उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में बजा लाना है ताकि हम अब तक कायम रह सकें। एक और यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम खुदा की मर्ज़ी को जानें कैसे। ये कैसे मुमकिन हो कि हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकें। जिस तरह के पहले भी मैंने बयान किया है कि बाइबल मुक़द्दस में से हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं, मुख्तलिफ खुदाम के राय से हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं, दुआ के ज़रिए हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। अब एक और यहाँ पर बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि किस किस काम में हमें खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में
ہمیں خدا کی مرضی کو پہلی ترجیح دینی ہے، خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کام کے بارے میں جو ہم کرنے کو ہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ ہم خدا کی مرضی پر جب چلتے ہیں تو ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں چین و قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، تنگی جاتی رہتی ہے، مصیبتیں جاتی رہتی ہیں، ہم خدا کی مرضی پر چلنے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص خدا کی مرضی پر نہیں چلتا، آئیے ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا، اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، عبادات میں شامل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کی مرضی کو اول ترجیح نہیں دیتے، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ صرف دعائیں کرنے سے، گرجا گھروں میں جانے سے، عبادات کو اٹینڈ کرنے سے، روزہ رکھنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اچھے نوکروں کی طرح تیاری کریں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 12واں باب، اس کی 47ویں آیت، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ ہم خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے خدمت گزار ہیں۔ عزیزو، جب ہم نے اس کی مرضی کو 10 احکام کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، مسیح یسوع کی زندگی کے ذریعے سے، بائبل مقدس کے ذریعے سے جب ہم نے اس کی مرضی کو جان لیا ہے، اور پھر ہم نے اس کی مرضی کو جاننے کے باوجود تیاری نہ کی، مسیح یسوع کی دوسری آمد کی تیاری نہ کی، تب خدا ہم سے ہماری گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں حساب لے گا۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ نوکر بہت مار کھائے گا۔ کیا ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں جو خدا کا کلام سنتے تو ہیں، خدا کی مرضی کو جانتے تو ہیں، لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہ زندگی گزارتے ہیں، نہ اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، نہ اس کی مرضی کے مطابق تیاری کرتے ہیں؟ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کر سکیں، جس طرح کہ مقدس پولس رسول نے فرمایا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کس کی مرضی کو بجا لا رہے ہیں۔ دنیاوی خواہشات میں بہک کر ابلیس کو موقع تو نہیں دے رہے کہ وہ اپنی مرضی کو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں پلانٹ کرے تاکہ اس کی مرضی پوری ہو۔ ہمیں غور سے دیکھنا ہے، غور سے۔ اس کے لیے جب ہم یونانی متن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے یونانی معنی ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلنا جس کی دائیں اور بائیں دونوں جانب کھائی ہے، اور ہمیں دھیان سے چلنا ہے تاکہ نہ ہم دائیں گریں نہ بائیں گریں، بلکہ ہمیں غور سے چلنا ہے۔ روحانی زندگی میں بھی ہمیں اس بات کو لینا ہے۔ ابلیس کے جال بچھائے ہوئے ہیں، اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹتے ہیں دائیں یا بائیں جانب تو ہم کھائی میں گریں گے، اگر ہم خدا کی مرضی سے ہٹتے ہیں تو ہم کھائی میں گریں گے۔ اس لیے ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ ہم کس کی طرح چلتے ہیں۔ کیا ہم نادانوں کی مانند چل رہے ہیں یا داناؤں کی مانند ہم چل رہے ہیں؟ نادانوں کے لیے امثال کی کتاب اس کا 14واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، نادان ہر بات کا
یقین کر لیتا ہے۔ ہمیں ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس کی ہر بات کا یقین نہیں کر لینا۔ کئی دفعہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ابلیس میگنیفائنگ گلاس کی طرح بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ ہمیں نادان کی طرح نہیں چلنا کہ وہ جو ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، بلکہ ہمیں داناؤں کی مانند چلنا ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دانا بدی سے کنارہ کرتا ہے، الگ رہتا ہے۔ امثال ہی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، دانا جلال کے وارث ہوں گے۔ دانائی سے زندگی کو گزاریں، دنیاوی حکمت سے نہیں، آسمانی حکمت سے، صوفیہ سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم دانا بنیں، جلال کے وارث بنیں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دانا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے۔ ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں میری زندگی میں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہمیں بدی سے کنارہ کرنا ہے، الگ رہنا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بدی میں جائیں۔ جب ہمیں خدا کی مرضی معلوم ہو چکی ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، داناؤں کی طرح چلنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ 5ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 طرح سے چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ عزیزو، خدا کی مرضی یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے حرام کاری کریں۔ خدا کی مرضی یہ نہیں کہ کسی طرح کی ناپاکی، لالچ کو اپنی زندگی میں رکھیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا ذکر تک ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اور خدا کی مرضی یہ نہیں کہ ہم بے شرمی سے، بیہودہ گوئی سے، ٹھٹھا بازی سے زندگی گزاریں، بلکہ اس کے برعکس شکر گزاری ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑیں اور نئی انسانیت کا لبادہ اوڑھیں۔ جو راست بازی کا لباس ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے سے ملتا ہے، اس کو حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں اور خدا کی مرضی کو بجا لائیں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے ایک طائرانہ جائزہ لیا ہے کہ کس طرح سے ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ جب آپ مقدس پطرس رسول کے 2 عام خط 3 باب کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہلاک نہ ہو، کوئی انسان اپنی مرضیوں میں بہک کر ہلاک نہ ہو، ہلاکت میں نہ جائے، بلکہ عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی، ہر گنہگار کی، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی مرضی سے زندگی کو گزارا ہے، اگر آپ اس بات پر بڑی شیخی مارتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں، خدا کے کلام میں سے جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہونا بلکہ خدا کو اپنی مرضی کا مالک بنانا ہے، جس طرح ہمیں مسیح خداوند نے سکھایا بھی ہے۔ دعائے ربانی میں مسیح یسوع نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے اور کہا ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ عزیزو، آسمان پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، فرشتگان اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، اسے ہر وقت قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چاند، ستارے، سورج اور بہت سے سیارے اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان خدا کی مرضی پر نہیں چلتا، انسان خدا کی مرضی کو بجا نہیں لاتا۔ آسمان اس کے کاموں کو بیان کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لیں، اپنی مرضی کو ترک کریں۔ حال طلب معاملے میں ہم اپنی رائے کو ترک کر دیں، بلکہ خدا کی مرضی کو جانیں کہ کیا ہے۔ خدا کے کلام کی مدد سے خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کے خدام کی مدد سے ہم خدا کی مرضی کو جانیں، ان کے مشوروں سے ہم خدا کی مرضی کو جانیں کہ کیا ہے۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم خدا سے دعا کریں، اس سے پوچھیں
اس سے مانگیں، وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو سکھائے گا کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور جاننا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کے اس خط کے حصے میں ہم نے سیکھا ہے 4 احکام ہیں، یعنی غور سے دیکھو، داناؤں کی مانند چلو، وقت کو غنیمت جانو، خداوند کی مرضی کو سمجھو۔ ہمیں ان 4 باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں غور سے اپنی زندگیوں پر دھیان کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرنا ہے، میرا چال چلن کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ہمیں داناؤں کی مانند چلنا ہے، نادانوں کی مانند نہیں چلنا۔ ہمیں وقت کو غنیمت جاننا ہے، جو خدا نے ہماری زندگیوں میں وقت عطا کیا ہے، اس میں ہمیں اچھے نوکر کی طرح اس کی مرضی کو سمجھ کر جان کر تیاری کرنی ہے۔ جب مسیح خداوند کی دوسری آمد ہو تو ہم خوشی سے ہوا میں اس کا استقبال کریں۔ ہمیں خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں سمجھنا ہے کہ کیا ہے۔ یہ ہے خدا کی مرضی، اس کے احکام کو سمجھیں، اس کے بیٹے کی قربانی کو سمجھیں، مسیح یسوع کے فدیے کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس کے کفارے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ مسیح خداوند نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے۔ ہم اپنے نہیں، یہ جسم ہمارے نہیں، بلکہ یہ اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ جسم مسیح یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے، ہمیں مسیح خداوند کی، خدا باپ کی مرضی کے موافق چلنا ہے، اس کی مرضی کو ہمیں بجا لانا ہے۔ عزیزو، خداوند خدا آپ کو اور مجھے اس خیال کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس پاک خداوند خدا، تیرے حضور میں جھکتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں آج کلام کے لیے، تاکہ ہم تیری مرضی کو جان سکیں اور پیارے خداوند تیری مرضی کو بجا لائیں، تیری مرضی کے موافق چلیں، اور خداوند ہم دانا بن کر جلال کے وارث ہوں۔ پیارے خداوند خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اس کلام کے وسیلہ سے جتنے سننے والے لوگ ہیں ان کو برکت بخشنا، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیری مرضی کو جان سکیں، تیرے لوگ خداوند اپنی مرضی کو ترجیح نہ دیں بلکہ تجھے ترجیح دیں، تجھے پہلا درجہ دیں۔ خداوند خدا، تیری منت کرتے ہیں شالوم ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، کہ تو اس کو برکت بخش، اس کو روز بروز بڑھاتا جا، تاکہ خداوند خدا بہت سے سننے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خداوند تیرے قریب آنے والے بنیں۔ اور خداوند خدا، شالوم ٹی وی غیر اقوام میں بھی تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کی خوشخبری کی منادی کا وسیلہ بنے۔ پیارے خداوند، تیری منت کرتے ہیں کہ تو اس التجا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔